میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی ہے، برقعے پہ بھی کام کرایا، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہننا تھا، دکھانے کے لیے۔ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے، جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز گئے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ ہی نہیں فرمائی۔ روز پیغام دیتی رہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے۔ اور آگے سن لیں میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ، آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں اور اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے، جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے، جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے اور جو خود کہے تو چلی جانا جا، تو شادی بھی تو دیکھا، فلاں کام بھی تو کرا، میں آزاد ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعض ایسے منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے، لیکن اگر عورت بن سور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے، ہاں لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں ایک ابا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور میں نے شاید آپ کو درجنوں بار حدیث سنائی ہو، میرے کریم رسول نے فرمایا بی بی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا، مجبور کیا، خامن کو لے کر کے دیا، اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری زندگی اماں سے منواتا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لے؟ اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتی ہے میری خیر ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری خیر ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہوں، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں، پردہ نہیں میں نے کرنا، میری خیر ہے، فلانا تو میرے بیٹے کی طرح۔ ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد۔ کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزن، وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ بھائی ہے، او بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح ناجائز ہوتا، اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے، یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتی ہے، سور نجس العین ہے، پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک، اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت اس سور کو لگی ہوئی ہو۔ فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے، غلاظت میں بھر جائے، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے۔
فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے. کس قدر تفصیل دی, کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی. کزن ہاتھ ملا رہی ہے, کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے, کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے, کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے. اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا. خدا را آ جاؤ, لوٹ آؤ, واپس پلٹو دین کی طرف, لوٹو اس تباہی سے نکلو. یہ جو آگ ہے, یہ جو بے سکونی ہے, یہ جو تماشا ہے, یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے, یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں, یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں, یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں, یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں, یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں. میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں, کان بھی زانی ہوتے ہیں, زبان بھی زانی ہوتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے, غلیظ گفتگو کرتا ہے, وہ زبان کا زانی ہے. اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے, وہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھے, وہ آنکھ کا زانی ہے. اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے, وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے, وہ کانوں کا زانی ہے. میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو, کان کا زنا بھی, بولیے کان کا زنا بھی, زبان کا زنا بھی. مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے. ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا, میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا, درود و سلام میں دل نہیں لگتا. آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا. جا اپنی آنکھ کو طہارت دے, وضو کرا, نظروں کو پاک کر, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا. جا کے اپنی نظر کو پاک کر, وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا, اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. میرے بھائیوں, عورت کا پردہ, عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض, جس طرح روزہ فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے. اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی, اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا, جس عورت کی تعریف کی, جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحب احکام القرآن نے لکھے ہیں. میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی, مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی. حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے, عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے, بول کر کے بتاؤ. حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک, حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک, حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع. حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی, اور میں وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی. ایک نے کہا حضور جو خامد کی تابع دار ہو, فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو, حضور نے فرمایا تم میری مراد کو. حضرت علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں, قد میرا چھوٹا تھا, میں پیچھے بیٹھا تھا, میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا. میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے. تو حضرت فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں, تو آپ یہاں آ گئے. کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمان غنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا. حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے, بہترین خیر النساء, بہترین بی بی کون ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی بڑی سادی سی بات تھی, سادی سی بات تھی, سمجھ نہیں آئی. کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو. اگلے جملے بھی یاد رکھنے, نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو, اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو. صرف مرد پہ پابندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے, فرمایا عورت پہ بھی پابندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چہرہ
न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक से सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हूँ हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी। उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में
حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ